اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق في الآخرین واجعلنی من ورثة جنة النعیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ الرحمن اسلامک اکیڈمی کی جانب سے، الرحمن اسلامک اکیڈمی کے تعاون سے آج کا ہمارا ٹاپک رمضان اینڈ آور پائس پریڈیسیسرز پارٹ 2 کے ساتھ ہم آج کچھ اور باتوں کو سمجھتے ہیں اور اس سے سیکھنے کی اور سبق حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میں ایک حدیث بیان کروں گی۔ عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقیم۔ مسلم کی یہ حدیث ہے، 47 نمبر ہے، 48 نمبر۔ سفیان عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں ایسی جامع بات بتا دیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر جم جاؤ۔ 2 فقروں پر مشتمل یہ حدیث انتہائی جامع ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ پر ایمان لا کر آدمی ہر حال میں اس پر ثابت قدم رہے تو پھر اسے کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے اور اللہ پر کس طرح ایمان لانا مطلوب ہے اور معتبر ہے، یہ بات البتہ سمجھنے کی ہے اور اس سلسلے میں ذہن صاف رکھنا چاہیے۔ اللہ پر ایمان صرف وہی معتبر اور مطلوب ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق ہو، اور ایمان پر ثابت قدم رہنے کا مفہوم بھی اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں انسان اللہ کی اطاعت کرے اور مرتے دم تک کرتا رہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کر اللہ پر من مانی انداز میں ایمان اور اپنی خواہش کے مطابق اللہ کی اطاعت کا دین میں کوئی وزن اور اعتبار نہیں۔ حدیث کا صاف واضح مفہوم یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کے مطابق اللہ پر ایمان لایا جائے اور پھر زندگی بھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں خدا کی اطاعت اور فرما برداری پر ثابت قدم رہا جائے، اور کسی حال میں بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انحراف نہ کیا جائے۔ اللہ پر ایمان دراصل اللہ سے بندگی کا عہد ہے۔ اس عہد کو پورا کرنے کی شکل یہی ہے کہ آدمی اپنی پوری زندگی میں مرتے دم تک خدا کے احکام کی مکمل پیروی کرے۔ اسی کا نام استقامت ہے۔ ایمان باللہ اور اس پر استقامت یہی اسلام کی روح اور خلاصہ ہے۔ جو شخص اس پر کاربند ہے اسے پھر کسی سے کچھ پوچھنے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے
جو سب ٹاپک ہمارا ہے وہ ہے تلاوت قرآن کریم سے سلف صالحین کا تعلق۔ رمضان المبارک کا قرآن کریم سے خاص تعلق ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، آیت نمبر 185۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والے واضح دلائل موجود ہے۔ جبریل امین علیہ السلام بھی اس مہینے میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان میں قرآن کریم کا دور کراتے۔ اس خصوصیت کے پیش نظر ہمارے اکابرین کا قرآن کریم کے ساتھ مکمل ربط و لگاؤ ہوتا جو رمضان کریم میں اپنے عروج پر نظر آتا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں روایت ہے کہ رمضان المبارک میں تعلیم و تدریس، فتاوی اور علمی مجالس ترک کر دیتے تھے، یعنی کہ وہ دوسری چیزیں جو ہے وہ اس کا سلسلہ روک دیتے تھے اور صرف قرآن کریم سے مکمل تعلق جوڑ لیتے اور کہتے کہ ھذا شہر القرآن، یہ قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے وہ 7 راتوں میں قرآن پاک کی تکمیل کرتے تھے، اور جب رمضان آتا تو 3 راتوں میں قرآن کی تکمیل کرتے تھے۔ امام ابی عوانہ کہتے ہیں کہ میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ امام قتادہ رحمہ اللہ رمضان کریم میں صرف قرآن کریم کی تدریس کرتے تھے، یعنی وہ رمضان کے مہینے میں صرف قرآن پڑھتے اور پڑھاتے بھی تھے۔ قاسم بن علی اپنے والد صاحب تاریخ دمشق ابن عساکر رحمہ اللہ کے بارے میں رقم تراز ہے کہ وہ باجماعت نماز پابندی سے ادا کرتے اور تلاوت قرآن کریم سے اپنی زبان اور روح کو معطر رکھتے۔ ان کا معمول تھا کہ ہر جمعہ المبارک کے دن قرآن کریم مکمل کرتے اور رمضان کریم میں ہر روز تکمیل کرتے اور مشرقی مینار کے پاس اعتکاف فرماتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے جب رمضان داخل ہوتا تو وہ تمام امور ترک کر دیتے، یہاں تک کہ اپنی تعلیمی مجالس بھی ترک کر کے قرآن کی طرف اپنی توجہ مرکوز کر لیتے تھے۔ اس طرح سفیان ثوری رحمہ اللہ کے بارے میں ذکر ہے کہ رمضان میں تمام نفلی عبادات پر قرآن کریم کی تلاوت کو ترجیح دیتے تھے۔ امام زہری رحمہ اللہ کا قول ہے اذا دخل رمضان فانما هو قرأت القرآن واطعام الطعام، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے تو صرف قرآن کی تلاوت اور کھانا کھلانے کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اسود بن یزید رحمہ اللہ رمضان کے مہینے میں ہر 2 راتوں میں قرآن کریم مکمل کرتے اور مغرب و عشاء کے درمیان آرام کرتے، اور غیر رمضان میں 6 راتوں میں قرآن کریم تکمیل قرآن کرتے۔ یہ جو ہے اس کا ریفرنس ہے سیر عالمن البلائل للذہبی۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے سلف جو ہے رمضان میں کتنا قرآن پڑھتے تھے، اور مکمل اپنی باقی بھی مصروفیات کو وہ باقی جو ان کا پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ تھا وہ بھی روک دیتے تھے، باقی جو ان کا درس و تدریس کا سلسلہ تھا وہ بھی روک دیتے تھے، اور صرف قرآن کریم پڑھتے، اور اگر قرآن کریم کی تعلیم کا جو سلسلہ ہوتا وہ صرف قرآن پاک کا پڑھنا اور پڑھانا اس تک محدود کر لیتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھتے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے قرآن کی۔ تو اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت قرآن کریم کی وجہ سے ہے، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی تلاوت کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور پھر معنی سے سمجھنے کا اور اس کی تفسیر پڑھنے کا اہتمام ہمیں ضرور کرنا چاہیے۔ اور ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جو ہماری تلاوت ہے، ہم جو قرآن پڑھتے ہیں اس میں بھی اگر ہماری غلطیاں ہیں، اگر ہمارا صحیح سے ہم نے پڑھا نہیں ہوا ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم وہ بھی کسی سے
اپنا قرآن کو اگر ہماری کوئی تلفظ کی غلطیاں ہیں، کوئی تجوید کی غلطیاں ہیں تو وہ تجوید سے ہم قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور کوئی ایسی کلاسز یا کوئی ایسی جگہ کو جوائن کرے جہاں جو ہے اس کی تعلیم دی جاتی ہو، تو تاکہ ہم اپنے قرآن کریم کو ہماری جو اپنی تلاوت ہے، ہم قرآن کریم کا ہمارا جو پڑھنا ہے وہ اس کو ہم اپنی قرأت کو، ہم اپنی تلاوت کو، ہمارے الفاظ جو ہم پڑھتے ہیں قرآن کے اس کو ہم صحیح کر سکیں۔ ہمارا اگلا جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ سلف کا اپنی زبان کی حفاظت کرنا۔ رمضان کریم میں ہمارے سلف کا، اسلاف کا یہ معمول تھا کہ وہ خاموش رہتے اور لغو باتوں سے پرہیز کرتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ جو شخص بری بات کہنا اور برا عمل نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی ضرورت نہیں ہے، بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے کہ انسان اگر رمضان میں روزہ رکھتا ہے، رمضان کریم میں روزہ رکھتا ہے تو باقی تمام چیزوں کا خیال رکھے، صرف بھوکا پیاسا رہنا اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی مطلوب ہے، اس میں ہمارا کھانا پینا بھی آتا ہے، اور پھر باقی بھی وہ چیزیں، تقوی کا مطلب ہے ان چیزوں کو چھوڑ دینا جس سے جو اللہ کی ناراضگی یا نافرمانی کا باعث بنتی ہے۔ تو ایسی چیزیں، زبان سے برے الفاظ نکالنا یا لڑنا جھگڑنا یا غیبت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ بری انداز میں بات کرنا، زنر کے ساتھ یا کسی پر طنز کرنا، اس طرح کی چیزیں یا ایسی باتیں کچھ زبان سے کہہ دینا جس سے دوسرے کے دل کو تکلیف پہنچے، تو ایسی چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور بلکہ اگرچہ کوئی آپ سے کچھ کہے تو اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، اور یہ ہے کہ اگر کوئی کچھ کہے تو اس کے جواب میں بھی خاموشی اختیار کرنا چاہیے، اگنور کرنا چاہیے، اور بیکار کی باتوں سے اور فضول کی باتوں سے، لغو باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ امام مخلب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ روزے میں لغو باتوں سے بھی اسی طرح رک جانا چاہیے جس طرح کھانے پینے سے انسان رک جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو اس نے اپنی رب کی رضا کو چھوڑ دیا اور اپنا عمل بھی ضائع کر دیا۔ اخرجہ بن ابی شیبہ، اس کا یہ ریفرنس ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے، اخرجہ بن ابی شیبہ کا ہی ریفرنس ہے کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ، لغو اور باطل چیزوں سے بھی رک جانے کا نام ہے۔ امام التابعین مجاہد ابن جبر المکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دو خصلتیں ہیں جن سے اگر کوئی محفوظ رہا تو اس کا روزہ بھی سالم رہا، ایک غیبت اور دوسرا جھوٹ۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ غیبت، جھوٹ یہ ہماری زندگی میں اتنا یہ عام ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اگر ہم کسی کے بارے میں کوئی بات کہتے ہیں، کسی کی غیبت کہتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں تو ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں۔ یہ ہماری روزمرہ زندگی کی ایک عام ہماری باتیں ہو چکی ہیں کہ جھوٹ بولنا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھوٹ بولنا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ویسے بھی اپنی اس عادت کو ہم بدلیں اور ہم اپنی اصلاح کریں، اور پھر یہ ہے کہ رمضانوں میں تو خاص طور پہ اس چیز سے بچیں۔ ہمارا اگلا سب ٹاپک ہے سلف صالحین کے سحر کے اوقات کیسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحری کی ترغیب دلاتے، کیونکہ سحری روزہ دار کے لیے روزے میں رہنا آسان کر دیتی ہے، سحری کا وقت بابرکت ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ صحیح بخاری کتاب الصوم۔ چونکہ یہ رات کا آخری پہر ہوتا ہے اور اس میں نزول الہی ہوتا ہے، اور یہ وقت استغفار کے لیے بھی موزوں ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الذاریات آیت نمبر 18، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے۔
ایک اور مقام پر فرمایا، سورہ آل عمران کی آیت ہے، آیت نمبر 17، والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں استغفار کرنے والے ہیں. یعنی یہ اللہ کے جو خاص بندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر وہ بخشش مانگتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو تہجد کی نماز، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کی کتنی فضیلت ہے. اور اس وقت اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ آسمانی دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مانگے تو میں عطا کروں، کوئی ہے جو مجھے پکارے. تو اس وجہ سے بھی سحری کرنے کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ خاص طور پہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اور اس وقت اللہ سے ضرور اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، بخشش طلب کریں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور ہمیں ضرور جو ہے ان ساری باتوں کا ضرور بہت سارا ثواب اور اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. ہمارے اکابرین کا مسجد میں وقت گزارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اس وقت تک اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے جب تک سورج طلوع نہ ہو جاتا. صحیح مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ ریفرنس. ایک اور جو ہے حدیث ہے جامع ترمذی کی کتاب الجمعہ، ترجمہ اس کا ہے، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، اس کے لیے مکمل حج اور کامل عمرے کا ثواب ہے. یہ اجر و ثواب غیر رمضان میں ہے تو رمضان المبارک کے دنوں میں اس کا اجر و ثواب کتنا ہوگا. رمضان المبارک میں ہر عمل کا ثواب جو ہے وہ دگنا ہو جاتا ہے. امام اہل سنہ والجماع احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تو مسجد میں اپنا اکثر وقت گزارتے اور کثرت سے تسبیح و تحمید اور اپنے رب سے استغفار کرتے تھے، اور جب انہیں کوئی حاجت ہوتی تو وہ مسجد سے باہر نکلتے اور قضاء حاجت کے بعد واپس مسجد میں آ جاتے اور گھر بھی کسی ضروری کام کے لیے جاتے، ورنہ مسجد میں ہی قیام پذیر رہتے. یہ معمول ان کا پورا مہینے رہتا، اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے کہ یہ مہینہ گناہوں کے کفارے کے لیے ہے، اس لیے اس مہینے میں ہم نہیں چاہتے کہ بقیہ مہینوں کی طرح گناہوں، خطاؤں اور برائیوں کے ساتھ گزار دیں. اس کا ریفرنس ہے جامع ترمذی کتاب الجمعہ. ہمارے اسلاف اپنے روزوں کی حفاظت کرتے اور ہر ایسے عمل سے دور رہتے جس سے ان کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو یا وہ ناقص ہو جائے. ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم اپنا وقت مسجد میں اس لیے گزارتے کہ ہمارے صیام و قیام محفوظ رہ سکے، یعنی کہ وہ وقت اپنا دنیا سے تاکہ دنیا سے اپنا دنیا کے اور دنیاوی کاموں میں ان کا وقت زیادہ نہ گزرے اور زیادہ سے زیادہ وقت کا عبادت میں گزرے اور مسجد میں رہ کر وہ عبادت کرے، اور تاکہ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسی بات ان سے نہ ہو جائے جس سے ان کا روزہ ضائع ہو یا پھر رمضان کے مہینے میں اس کا اجر و ثواب کم ہو جائے. تو الحمدللہ آج ہم نے دیکھا کہ ہمارا سلف صالحین کا تعلق قرآن سے کیسا تھا، ہمارے سلف صالحین اپنی زبان کی کس طرح حفاظت کرتے تھے، پھر ان کے سحر کے اوقات کیسے تھے، وہ سحری کا اہتمام کرتے، پھر اپنا زیادہ سے زیادہ وقت وہ مسجد میں گزارتے تھے. انشاءاللہ ہم اب اپنا جو یہ ٹاپک ہے آج کا ہم ادھر یہاں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اس کے پارٹ 3 کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت